صادق آج کی رات ہے۔ آج رات سے رمضان کی برکتیں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ اب ہر روز بڑھتی جائیں گی، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوں گی جیسے کہ خود رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار۔ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں۔ اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں۔ پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں۔ پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے اباہیت۔ اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ نہ رہبانیت جائز ہے نہ اباہیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے انسان رزق حلال کے لیے کوشش تو کرے مگر حرص نہ دکھائے۔ جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف موت تک کا مسئلہ نہیں، موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے سخت پیاس لگی ہوگی۔ جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کو سخت بھوک ہوگی، مگر ان کو وہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ وہ غسلین اتنا گرم ہوگا کہ انسان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل سزا کا چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جسم کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی سکن کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو دوبارہ عذاب مل سکے۔ تو یہ پیٹ کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے رزق کی دعائیں بھی مانگیں اور نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں۔ آج کے دور میں جو بندہ مال کما لیتا ہے اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھلے جھوٹ بول کے کمائے یا دھوکہ دے کے کمائے۔ شریعت نے کہا کہ مال تو اس نے کما لیا مگر مال کے ساتھ وبال بھی آئے گا اگر مال حرام ہوا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کسی کی بیوی نافرمان، کسی کے بچے نافرمان، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو دفتر کے مقدموں میں الجھا لیا گیا،
تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی اس جینے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان رزق حلال ہی کی تمنا رکھے اور سکون کی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود لینے سے انسان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس کو دیکھو وہی سودی کاروبار کر رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ کیا کرے، بینک کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے۔ انسان کو رزق پہلے پہنچتا ہے، موت کا فرشتہ بعد میں آتا ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نماز ادا کی تو ایک بندے نے ان سے پوچھا، من این تاکل، آپ کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، تو ابن باجی بستامی نے جواب دیا، اصبر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر حتیٰ کہ میں نماز لوٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے، حیث شککت فی رازق المؤمنین، کیونکہ تو نے مخلوق کو رزق دینے والے پروردگار کے اندر شک کیا ہے۔ بھئی تو کیسا امام مسجد ہے کہ تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ کون کھلاتا ہے ہمیں۔ اس لیے بھائی بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور زمین تانبے کی بن جائے کہ اس میں ایک درخت نہ اگے، کھیتی نہ اگے، سبزی کچھ بھی نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عیال کو رزق پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے۔ حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہمارے اکابری نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، من استر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں قرآن سیکھنے کے لیے اسلامک سینٹر ملنا مشکل ہے اور اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے مطمئن نہیں، یا اپنی نگرانی میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آن لائن قرآن اکیڈمی اب آپ کے لیے لے کے آیا آن لائن قرآن کلاسز، جس میں نورانی قاعدہ کورس، قرآن تجوید، قرات اور ترجمے کے ساتھ حفظ کورس۔ اس میں ہر عمر کے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیڈیز کے لیے لیڈیز، جینٹس کے لیے جینٹس ٹیچر، کوالیفائڈ میل اور فیمیل انگلش اردو سپیکنگ ٹیچرز۔ ابھی رابطہ کریں اور قرآن پاک کی روشنی سے منور ہوں۔ تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں،
چونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے. تو دیکھنے میں ہم ایک دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا. جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں. پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا. حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا. املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا. دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا. ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے. ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی. اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے. دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو. عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے. ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے. پھر 8واں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا. اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں.
لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا؟ ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا۔ اس کا وزن ہی اتنا ہے، اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں، اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے۔ کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو اب زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔ وان مات، اور اگر وہ مر جائے گا
داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام اور گھر والوں کو سلام کرے، وہو ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ پر مداومت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو جی ہم کھڑے ہو گئے مصلی پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضو ہی نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے میں نے دیکھا؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ، مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے، جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خامدوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلی پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا۔ اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے، تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو، دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اسی وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا
لم تصب فاقتن ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال پیسہ بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں، یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں، اور یہ بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے۔ اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کس چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹ فائنل ہو جائیں گی، اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مسجدوں میں تو اجتماع اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں، اعمال بند نہیں ہوئے۔ اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ اسباب ہیں تنگ دستی کے، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے، اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے، شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا، مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا۔
اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے، ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں، صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، یہ بھی بیماری عام ہے۔ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو بھائی۔ اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے، اس کو خالی نہ چھوڑیں، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے، بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں رہے، جاتے کیوں نہیں، ایسی جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا،
لینے والوں میں سے نہیں بنایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگتا پھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کھانا کھلا لوں، بچے کو فتح کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا ہے کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا۔ ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے۔ ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا، وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے، اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے، نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے۔ اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں۔ گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں۔ بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا۔ حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔
12واں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کی کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ آج کی رات میں خاص طور پر ہم اپنے لیے اور اپنی مسلمان امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک وبا پھیلی ہے جس کا نام ہے کرونا۔ تو مجھے ایک ساتھی نے آج کچھ اشعار لکھ کے لا دیے کہ جی آپ بیان میں یہ بھی سنا دینا، مجھے بھی اچھے لگے۔ اشعار ہیں، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا۔ یعنی کرونا جو ہے نا وہ اصل میں ہے کہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کام کرو، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا۔ کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی طاعت کرو نا۔ پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، دواؤں سے اپنی حفاظت کرو نا۔ اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی، اب غلامی سے نکلو عبادت کرو نا۔ نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرو نا۔ اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا۔ کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، خدا فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا۔ کہ تم اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو فدا کر دو، یہ کرونا کا پیغام ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس وبا سے بھی دعا مانگیں اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔